یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کا نتیجہ ہے۔ نواب آف کلات کا پوتا یہ پچھلے 14 اگست کو ٹی وی پہ آیا تھا، اس نے خود بات بتائی، کہتا میرا جو ہے وہ دادا جو تھا وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر اچانک تیار ہو گیا۔ تو کسی نے نواب آف کلات سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا کہ تم تو پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور ایک دم تیار ہو گئے؟ کہا رات سویا حضور خواب میں ملے اور آقا کریم نے فرمایا پاکستان کو ووٹ دینا ہے۔ تو یہ حضور کی روحانی توجہات کا مرکز ہے یہ ملک، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہماری خطاؤں کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے اور وہ ملے گی۔ قدرت جو ہے وہ کسی قوم کے اجتماعی جرم کو معاف نہیں کرتی، اس کو سزا ضرور ملتی ہے۔ فطرت افراد سے غماز کرتی ہے لیکن قوموں کے اجتماعی جرم معاف نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اور جو کچھ ہماری جھولی میں ہے یہ ہماری کرتوتوں کی سزا ہے اور یہ ہمیں ضرور ملنی ہے۔ لیکن جہاں تک رہی پاکستان کی بات، تو یہ بات میں آپ کو یہاں کہہ رہا ہوں، 63 سال بیت گئے۔ وہ کہا تھا فیصل آباد کے اس جو ہے وہ سکھ نے کہ میرے گھروں کا خیال رکھنا، ہم فصل آ کے کاٹیں گے۔ یہ جو ہم فصل بو کے چلے ہیں 6 ماہ کے بعد ہم نے آ جانا، فصل پک جائے گی تو ہم آ جائیں گے۔ اور وہ کہتے تھے پاکستان بن گیا ہے تو یہ تو چلا ہی نہیں سکیں گے، یہ تو ہاتھ جوڑ کے کہیں گے دوبارہ مدغم کر لو ہمیں ہندوستان کے اندر۔ لیکن 63 سال ہو گئے، اللہ کے فضل سے پاکستان ایٹمی قوت بھی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا بھی ہے۔ انڈیا ہمیں کھا جاتا اگر اس پاکستان پہ حضور کی نگاہ کرم نہ ہوتی۔ 1965 کی تاریخ آپ بھول گئے ہیں؟ دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت کہ دنیا کے خطے کے اوپر پاکستان بھی کوئی ملک ہے، لیکن جب چند دنوں کے اندر صرف 17 طیاروں کے نقصان سے ان کے 114 طیارے گرے تو دنیا کی آنکھیں کھل گئی۔ چونڈے محاذ پہ جو کچھ ہوا زمانے کی آنکھیں کھل گئی، یہ قوم نکل کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے اس قوم کو جذبے دیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس قوم سے اللہ نے کام لینے ہیں۔ بد نصیب حکمران ہیں کہ جو امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں اور ہر دور میں بدکار قسم کے حکمران ہمیں ملے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا تو حضرت عمر جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا تھا، تبازروا اتعمر لکم، کہا تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے، حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے ہیں، اور جب رعایا اچھی نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں کی چھتڑیاں نہیں تانی جاتی۔ آج ہمارے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ایک روایت کے لفظ ہیں اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں، یعنی جس طرح کے اعمال کرو گے اس طرح کے امال ہوں گے، اس طرح کے حکمران ہوں گے۔ تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے اور وہ ہمیں ملنی ہے۔ فطرت جو ہے وہ قوموں کے اجتماعی جرم معاف نہیں کیا کرتی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو حالات آگے آ رہے ہیں، انتہائی ناگفتہ بے حالات، ابھی اور ہم نے نیچے گرنا ہے۔ کار مذلت کی گہرائیوں کی طرف ہم بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اجتماعی توبہ نہیں کریں گے، جب تک خیانت نہیں چھوڑیں گے، اتنی دیر تک جو ہے وہ ہمارے اوپر رحمتوں کی چھتڑیاں نہیں تنی جائیں گی۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کی مانگ میں رنگ بھرنے، اور یہ وہ ملک ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا دیس وہی ہے، میرا دیس وہی۔ تو یہ قیامت تک قائم رہے گا، حضور کی نگاہوں کا فیضان، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے اور پاکستان انشاءاللہ اس دھرتی پر قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ نے اس سے بہت سارے کام لینے ہیں اور جو ہے وہ غزوہ ہند بھی یہاں ہونا ہے۔ انڈیا کو انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے کہ یہاں کے مجاہدوں نے اٹھ کر کے، یہاں کی فوج نے اٹھ کے، یہاں کی ملٹری نے لوگوں کی اعانت کے ساتھ اٹھ کے جا کے انڈیا کو کیپچر کرنا ہے، پھر بیت المقدس میں جا کے اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرانا ہے، یہ اعزاز ملے، پھر عساکر امام مہدی میں شامل ہونا ہے اور خلافت علی منہاج النبوت قائم ہونی ہے دوبارہ۔ اور اقبال نے کہا آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے
یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ ہونا، یہ مقدس دھرتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو لوگ خیانت کرتے ہیں، چاہے وہ حکومت کے ایوانوں میں ہیں چاہے جو عوام کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پگھلا کے رکھ دے گا، جس طرح نمک پانی میں پگھلا دیا جاتا ہے۔ یہ مقدس دھرتی ہے، جس نے اس دھرتی کے ساتھ بے وفائی کی، اللہ اسے سخت کوشش کرے گا، اس کو پگھلا کے رکھ دے گا۔ پچھلے دن پاکستان کا ایک فوجی بارڈر کراس کر گیا اور انڈیا میں چلا گیا۔ وہاں ایک سکھ فیملی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر جا کے قید کر دیا۔ موقع رات کا تھا، انہوں نے صبح ملٹری کو دینا تھا اور سمجھا کہ یہ سمگلر ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا، ایک بوڑھی خاتون ان کے دروازے کی کھڑکی پہ آئی جہاں وہ شخص قید تھا گھر کے ایک کمرے میں، اور بڑے غصے سے کہا، ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں سمگلنگ کرو؟ وہ فوجی جوان کہنے لگا کہ پہلی بات تو یہ ہے پاکستان تم نے کب بنایا تھا، اور دوسری بات یہ ہے میں سمگلر نہیں ہوں، میں فوجی ہوں۔ تو جب اس نے کہا نا کہ تم نے پاکستان کب بنایا تھا، تم تو سکھوں نے پاکستان اجاڑا تھا، تم نے تو جو ہے وہ آنے والے قافلوں کو لوٹا تھا، کرپانوں کی نوک پہ بچے چڑھا کے پٹک کے زمین پہ مارے تھے۔ وہ دردناک کہانی کتنی دکھی کہانی ہے، جب ماؤں کی گود سے بچے چھینے جاتے اور کرپان پہ چڑھائے جاتے اور پٹک کے زمین پہ مارے جاتے، بچے کا پیٹ پھٹتا اور ماں کیا کہتی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ آج وہ ماں تڑپ رہی ہوگی، 63 سال ہو گئے ہیں۔ ہم نے وطن اس لیے بنایا تھا کہ یہاں غنڈوں کا راج ہو، ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں لٹیروں کا بسیرا ہو، ملک اس لیے بنایا تھا چند لوگوں کی چراگاہ بن جائے۔ آج ملک کی حالت یہ ہے، اگر ایک آدمی اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں چھوڑ کر کے آتا ہے، 3 گھنٹے کے بعد فون آتا ہے بیٹی کی لاش اٹھا کے لے جاؤ۔ کیا تقدیر نے اس لیے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے؟ کیا اس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس لیے اس وطن کی مانگ میں اپنے خون سے لوگوں نے رنگ بھرا تھا؟ سبز حلالی پرچم پہ اپنی زندگیاں اور اپنی ممتا بھری گودیاں ماں نے اس لیے نچھاور کی تھی۔ ہم ان کہانیوں کو نہیں بھول سکتے جب 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس ملک کی آبرو کے لیے قربان ہو گئے تھے۔ 1 کروڑ آدمی نے ہجرت کی تھی، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے۔ 10 لاکھ لوگ اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ اس وطن کی مانگ میں رنگ بھرنے کے لیے، اس کے خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ پڑھو، بڑی دلدوز اور بڑی دردناک تاریخ ہے، لیکن آج لوگوں نے اس کو اپنی چراگاہ بنا کے رکھ لیا ہے۔ انہیں سخت سزائیں ملے گی، اللہ کے قہر و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس ملک کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ تو کہا تم سکھوں نے تو ملک اجاڑا تھا، تم نے تو بچے ماؤں کی گودوں سے چھینے تھے اور کرپان کی نوکوں پہ چڑھائے تھے، اور تم نے بچوں کو فرش پہ پٹک کے مار کے ان کے پیٹ توڑے تھے اور ان کی ہڈیاں توڑی تھی اور ٹرینیں جلائی تھی، تم نے کہا پاکستان بنایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں سکھ نہیں ہوں، میں وہ بد نصیب عورتیں جو ان ایام میں سکھوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، ان میں سے ایک بد نصیب خاتون میں بھی ہوں، اور بدقسمتی سے ان کے بیٹوں کی ماں ہوں۔ پاکستان سے بے وفائی نہ کرنا۔ سنو اس خاتون نے کیا کہا، اس نے کہا پاکستان سے بے وفائی نہ کرنا، پاکستان اتنی مقدس دھرتی ہے کہ میرے پوتروں کو جب بخار آتا ہے نا تو میں پاکستان کا نام لے کے دم کرتی ہوں، اللہ شفا دے دیتا ہوں۔ اتنا مقدس جو ہے یہ خطہ ہے، اتنا مقدس خطہ ہے، اور حضور کی نگاہیں اور حضور علیہ السلام کی کرم نوازیوں کا نور اس ملک کو حاصل ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ملک مٹے گا نہیں، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے یہ ملک مارز وجود میں آیا تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ مشکل حالات قوموں پہ آتے رہتے ہیں، اس وقت ہمارے اوپر مشکل حالات ہیں، زمینی آسمانی بلائیں ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اور حکمران جو ہیں وہ جیسے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اللہ نے پاکستان کے جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر اور پاکستان کی زمین کی کوکھ کے اندر بڑا کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہ پچھلے دن ڈاکٹر سمر کا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا نوائے وقت کے اندر چھپا تھا بیان، اس نے کہا کہ پاکستان کے پہاڑوں کی کوکھ میں اتنے معدنیات موجود ہیں، اگر اس کی بجلی بنائیں اور پورے ملک کو سپلائی کریں 500 سال تک ختم ہی نہ ہو۔ اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے اس ملک کو،
لیکن یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، اللہ اس وطن کو امن دے۔ تو بات کر رہا تھا کہ اس ملک کی بنیاد اس دو قومی نظریے پہ ہے۔ تو ابو لہب سے تعلق ختم، لگتا رشتے میں چچا ہے، لیکن حضرت سلمان کو پکڑ کے سینے سے لگایا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب اپنا خانہ کرم پھیلایا نا اور دعوت دین دی، دیکھیے یہ برادری کیسے بنتی ہے، قومیت کیسے بنتی ہے، وطن کی مٹی سے نہیں بنتی، قومیت کی اساس دیکھیے۔ عرب میں کالے رنگ کا شخص ہے جس کا نام ہے اسود۔ اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں، حجر اسود کو حجر اسود اس لیے کہتے ہیں سیاہ رنگت کا ہے۔ حضرت اسود، اللہ اکبر، جب اسلام کا نور چمکا نا تو اسود نامی یہ غلام حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ رنگ کا کالا، ذات کا غلام، کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور عرب میں یہ اونچ نیچ بہت ساری تھی۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور اگر میں ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ جنت کی بشارت دی جا سکتی تھی، دوزخ سے چھٹکارے کا مجدہ سنایا جا سکتا تھا، لیکن حکمت والے نبی نے کیا جواب دیا؟ پوچھا حضور اگر میں ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا۔ اللہ اکبر، جو انہیں ملا ہے وہی تمہیں ملے گا۔ جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر تو پہلے آ جائے وہ بعد میں آئے، کوئی طاقت نہیں ہے جو تجھ کو آگے سے اٹھا کے پیچھے کر دے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر اسلام مجھے عزت نفس اتنی دیتا ہے تو پھر آپ ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کر لیجیے۔ اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شود، اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابو ذر می شود۔ وہ کہتے ہیں اسود توحید کے فیضان سے گوری رنگت والوں کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے۔ تقوی کی بنیاد پہ قوم معز وجود میں آتی ہے، رنگ و نسل کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ صرف معرفت اور پہچان کے لیے۔ یہ جو چودھری کمی کا تصور ہے یہ ہندو معاشرے کا سسٹم ہے جو ابھی تک ہمارے اندر سے نکلا نہیں ہے، اسلام اس کی قطعا نفی کرتا ہے۔ حضور نے جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا میں ان نسلی تفاخر کو آج اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، اور آقا کریم نے سب ان تفاخر کو ختم کر دیا، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس بنیاد کو قائم کیا۔ یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے اور یہ اسلام کی قومیت کی اساس ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اسلام کی روح ہی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ تو یہ ہے اسلام کی اساس اور یہ ہے اسلام کی بنیاد۔ اب یہاں اقبال کا تھوڑا سا لہجہ دیکھ لیں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ اقبال نے جو دلائل دیے نا اس پہ کہ دو قومی نظریہ اس کی بنیاد وطن کی مٹی نہیں ہے، حضور کی ذات ہے، تو وہاں اقبال کا انداز دیکھیے۔ وہ کہتا ہے دل بمحبوب حجازی بستائیں، دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں۔ حضور جو حجاز کے محبوب ہیں، محبوب حجازی سے ہمارا دل جڑا ہوا ہے، اور ہم اس وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست۔ یہ گٹے کا پھول دیکھے اسے گلے صد برگ کہتے ہیں ادبی زبان میں۔ 100 پتیاں ہوتی ہیں اس پھول کی، پتیاں 100 ہیں لیکن ہر پتی سے خوشبو ایک ہی آتی ہے۔ کہا کوئی عرب کا، کوئی عجم کا، کوئی کہاں کا، کوئی کہاں کا، لیکن سب سے خوشبو محمدی ہی آئے گی۔ یہ ہے قومیت کی اساس، یہ ہے قومیت کی بنیاد۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے، اور یہی پاکستان کی لا الہ الا اللہ کے رشتے سے لوگ جڑے اور دنیا کے کونے کونے سے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، اور یہ قومیت کی بنیاد ہے اور یہ قومیت کی اساس ہے، اور اسی اساس اور اسی بنیاد کو ہم نے اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ آج جہاں پاکستان کو توڑنے کی اور سازشیں کی جا رہی ہیں اور دیدہ اور نادیدہ ہاتھ جو ہے اس کے لیے پوری قوت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ایک حصی انداز اور غیر حصی انداز یہ بھی ہے کہ جو ہے پاکستان کے نظریے کو کمزور کر دیا جائے، اور آئے دن اس کے اوپر کلہاڑے چلائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا نظریہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا، اور قومیت کی وہ اساس اور قومیت کی وہ بنیاد
ہی اس پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ ہم نے اس فکر کو اپنی نسلوں کے اندر بھی منتقل کرنا ہے اور اس سوچ کو اپنے جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو بھی آگے پہنچانا ہے۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو امن کا نور نصیب کرے۔ ملک کے طول و عرض کے اندر مختلف آفتیں، اذیتیں اور مصیبتیں جس طرح سے اتر چکی ہیں، اس کے لیے ہم نے ہاتھ بٹانا ہے، مدد کرنی ہے اور ملک کی مانگ کے اندر رنگ بھرنا ہے، اس ملک کی حفاظت اپنے جان و دل سے کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب